سماعت مکمل ہوئی، حضرت باہر نکلے تو ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت ایک بات تو بتائیں۔ پوچھا بولیں، بتائیں بولیں۔ کہا حضرت اگر وہ جلال الدین شمس آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا تو کیا ایسا ہو جاتا؟ حضرت کمال جملہ فرمایا، یہ جملہ لے کے جائیے آج کی اس تقریب سے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، کبھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہونے دیں گے جو آدمی تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا۔ پھر حضرت چونکہ سید زادے تھے فرمایا کہ لوگوں بات سنو، جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام 1 گھنٹہ کرے گا، 1 گھنٹہ، میں انور شاہ کشمیری قیامت والے دن اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کو اس کی جنت کی، جو شخص تحفظ ختم نبوت کا 1 گھنٹہ کام کرے۔ دیکھیں حضرت دوسری طرف چلیں، یہ تو ہیں علماء دیوبند، آگے چلیں اہل سنت والجماعت میں، وہ جو بریلوی ہمارے مسلک کے ہمارے بزرگ ہیں۔ حضرت دیکھیں یہ حضرت قبلہ پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ چلے گئے مدینہ منورہ، رات کو جب وہاں گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ کہا بیٹا کدھر آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں، میں نے زندگی کی اب ساری بہاریں گنبد خضرا کی چھاؤں کے تلے گزارنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ ہلکا سا غصہ آیا، فرمایا مہر علی مرزا قادیانی برے صغیر میں اپنی تعویل کی کینچی سے میری احادیث کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم ادھر آ گئے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ چلو واپس جاؤ اور اس کا جا کے مقابلہ کرو۔ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، ایک بات یاد رکھیے، نبی اپنے امتی کو کبھی بھی تنزلی کا حکم نہیں دیتا، وہ ہمیشہ عروج کا حکم دیتا ہے۔ حضرت یہ نہیں ہو سکتا، مجھے مسئلہ سمجھائیں، میں آپ سے سمجھوں گا حضرت، کہ مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر میلی شاہ کو مدینہ منورہ سے گولڑا بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت ہوا کہ اللہ اپنی رحمت، خاص رحمت سے جو آدمی تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ اس راستے میں ایک نماز پڑھتا ہے، جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس ایک نماز کو لاکھوں نمازوں کے ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت ان سے پوچھا پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ سے، ان کے پاس آئے قادیانی، کہنے لگے حضرت آپ ایسے کریں کہ آپ تفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے، آپ بھی لکھیں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ سچا اور جو نہ لکھ سکا وہ جھوٹا۔ پیر صاحب نے کہا دیکھو اس طرح فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، کیا ایسے نہ کر لیں کہ ایک کاغذ پہ قلم مرزا قادیانی رکھے، ایک کاغذ پہ قلم میں رکھوں گا، جس کا قلم خود بخود چلے وہ سچا۔ اچھا حضرت اس پہ بھی ان کے مریدوں نے پوچھا، ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت اگر ایسا وہ مان جاتا مرزا قادیانی تو کیا کاغذ پر آپ قلم رکھتے تو کیا حضرت کاغذ جو ہے وہ قلم خود بخود چلنے لگتا؟ تو پیر میلی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا بات سنو، جو شخص بھی تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ اس کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں اس طرح جو آدمی تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کا انتخاب بھی قدرت کرتی ہے۔ حضرت کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا جو بہترین کام ہے وہ یہ ہے، میں آپ سب حضرات سے درخواست کروں گا کہ جب تک آپ لٹریچر نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ پمفلٹ نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ ان جیسے پروگراموں میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ محبوب الحسن صاحب سے ایک تعلق، محبت، ایک سلسلہ، ایک ختم نبوت کی جماعت سے جڑیں گے نہیں، اس وقت تک آپ معاشرے میں شاید کام نہیں کر سکیں۔ لٹریچر لیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔
حضرات یہ اس وقت تو شاید آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ معمولی کام ہے، جب آخرت میں سب جائیں گے اللہ کی قسم اس وقت آپ کو اس کام کی قدر ہوگی۔